یہ باطن درست نہیں ہے تو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ قطعاً زندگی میں کبھی اچھا معاملہ نہیں کر سکتا. اور جس دن یہ باطن درست ہو جائے گا، جس دن یہ دل پاک ہو جائے گا، کیوں ابھی کسی آدمی سے آدمی کے دل کے اندر حسد کا مرض ہے، کسی کے تعلق سے وہ حسد کا شکار ہے، تو وہ آدمی، اللہ کے رسول نے کیا کہا، کسی سے ملنا مسکرا کر کے، خندہ پیشانی سے مل کر کے، یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے اور صدقہ ہے. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ. اب ہماری ملاقات ہوئی اس آدمی سے، میرا دل حسد سے بھرا ہوا ہے، تو چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نظر نہیں آنے والے. یہ مرض ہے دل کا. اور جب یہی صحیح ہوگا، دل میں حسد نہیں ہوگا، یہ خوبصورت حسین اور جمیل ہوگا، تو ملنے کا انداز بڑا پیارا، نرالا اور بہت ہی محبت آمیز ہوگا. اسی طرح اگر دل کے اندر یہ مرض اور یہ غلاظت اور یہ ناپاکی بھری ہے کہ وہ کبر کا شکار ہے، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے شہرت پر، اپنے حسب و نسب اور خاندان پر، ہاں اپنے علم پر، کسی بھی جہت سے وہ کبر و نخوت کا شکار ہے، تو اس کا معاملہ سامنے والوں سے ملنے کا، مسکرانے کا، بات کرنے کا، اس کا ایٹیٹیوڈ اور انداز الگ ہو جاتا ہے. کیوں اس دل کے اندر کبر کی غلاظت بھری ہوئی ہے. تو اسی لیے اخلاق جو بگڑتے ہیں کہاں سے، یہ دل سے، دل کی خرابی سے. اور اخلاق جو اچھے آتے ہیں یہ دل کی اچھائی اور خوبصورتی سے. تو اللہ کے رسول اسی لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اے الہ العالمین، تو نے میرے ظاہر کو بڑا حسین اور جمیل بنایا ہے، اے اللہ تو میرے باطن کو اچھا بنا دے، میرے اخلاق کو اچھا کر دے لوگوں کے ساتھ. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اتنا خوبصورت تھا، جیسے رسول اکرم ظاہری طور پر بے انتہا حسین اور جمیل تھے، ایسے اللہ کے رسول کا یہ باطن اور دل بھی بے انتہا پاکیزہ اور حسین اور جمیل. اب دیکھو، ایک مثال میں دیتا ہوں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے بڑا تکلیف اور مصیبت اور اذیت کا دن طائف کا دن تھا یا احد کا دن تھا؟ طائف میں جب آپ گئے دعوت لے کر کے، مشرکین مکہ نے کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں، کتنے مسائل، کتنی مشکلات سے آپ کو دوچار کیا، رب کی رحمت کنٹرول میں نہیں رہ سکی اور اللہ رب العالمین غضبناک ہوا اور کہا کہ اے میرے پیارے بندے، اگر تیری چاہت ہو تو میں ملک الجبال کو بھیج کر کے ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رہنے والوں کو نیست و نابود اور تہس نہس کر کے ہلاک و تباہ کر دوں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ انہی نسلوں میں سے تیری توحید کا ترانہ پڑھنے والے، تیری توحید کا گن گانے والے، تیرے توحید کے کلمے کا اعلان کرنے والے ایک نہ ایک دن پیدا ہوں گے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ انہیں غصے کے نتیجے میں ہلاک اور برباد کر دیا جائے، تو اپنے رحمت کے دامن میں انہیں جگہ دے کر کے معاف فرما دے. رسول اکرم چلے آئے احد میں. بھائی آپ کو عثمان اسلام نے لوڈان کیا. تو میں عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، احد کا دن جو آپ کے لیے سختی کا دن تھا، مصیبت کا دن تھا، اذیت کا دن تھا، وہ سخت تھا یا طائف کا احد کا دن؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، باوجود اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہم اہدی لقومی فإنہم لا یعلمون. بدائع الفوائد کے اندر ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس چھوٹے سے جملے پہ آپ غور کریں. میں نے جو کہا نا کہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہ میرا ظاہر حسین ہے، میرے باطن کو حسین بنا دے. اس باطن کے حسن کا مظہر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس دل کی خوبصورتی کی دلیل آپ یہاں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کی ہلاکت و تباہی کے لیے دعا نہیں کی اور کہا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ بیچارے لا علم ہے، معذور ہیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ 4 باتیں اس میں آپ کے لیے قابل غور ہیں. ایک چیز کیا کہ ایک تو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. اگر ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کو معاف نہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کرتے. تو پہلی بات یہ آپ کے دل کی پاکی تھی کہ دشمنوں کے ظلم و زیادتی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دل کی پاکی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان کو تو معاف کر دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کی زندگی کی سب سے بیش قیمتی نعمت اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی دعا سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کے حق میں اپنے دشمنوں کے حق میں مانگے، سب سے بڑھیا چیز کی دعا کر رہے ہیں۔ معاف کیا، پھر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی۔ اگر ہمیں اور آپ کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس سے بائیکاٹ ہو کر کے کہنے لگتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن القیم لکھتے ہیں، لقومی اللہ، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کا اعلان نہیں کیا، کسی بیزاری کا اعلان نہیں کیا، علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، اپنی نسبت کو ان سے باقی رکھا۔ یہ آپ کے دل کی پاکی اور صفائی اور آپ کے عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ پھر کیا کہا؟ لا یعلمون، ان کی طرف سے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کیا اور کہا اللہ یہ معذور لوگ ہیں، انہیں میری حیثیت، میرے مقام، میرے مرتبے کا علم اور شعور نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ اے اللہ، پہلی چیز معاف کیا، دوسری چیز ہدایت کی دعا مانگی، تیسری چیز کہا یہ میرے اپنے لوگ ہیں، چوتھی چیز کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ بیچارے معذور لوگ ہیں، اللہ یہ لا علم لوگ ہیں، انہیں شعور اور علم نہیں ہے کہ یہ میری حیثیت اور میرے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر کے میرے ساتھ کون سا برتاؤ کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کی قبولیت کے مظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو، باطن کو بے انتہا خوبصورت بنایا تھا۔ اعلیٰ قسم کے اخلاقی نمونے سیرت کی کتابوں کے اندر رسول اکرم کی حیات طیبہ میں آپ کو نمایاں طور پر دیکھنے کو ملیں گے۔ ہم غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں کہ آیا ہمارے اخلاقی حالات کیا ہیں۔ رسول اکرم نے صرف یہ نہیں کہا کہ آدمی تقوی اختیار کر لے، عبادتیں کر لے، بہت بڑا متقی ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نصیحت کر دیجئے، کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہیے اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریے، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور برائی کے بعد نیکی کر لیا کیجیے، آپ کی نیکی آپ کے برائی کے گناہ اور جرم کو مٹا کر کے رکھ دے گی۔ پھر تیسری نصیحت اسی میں اللہ کے رسول نے کہا، وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ بہترین تعامل، بہترین معاملہ کیجیے، اپنے اخلاق اچھے بنائیے، جہاں نمازیں ہوں، اللہ کا تقوی ہو، حج ہو، صوم ہو، صلاۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، وہی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ، غریب و مفلسوں کے ساتھ، اپنے اقارب و رشتہ داروں کے ساتھ، مظلوموں اور کمزوروں کے ساتھ آپ کا تعامل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ آج ہماری زمانے، آج ہمارا کردار، آج ہمارا اگر کسی کو اللہ پاور دے دے، طاقت دے دے، تو وہ سراپا ظالم بن کر کے اپنی طاقت بھر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے، اپنے کرتوت سے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا کردار، یہ ہمارا برا برتاؤ آیا سامنے والے کے لیے کہیں تکلیف اور اذیت کا باعث تو نہیں ہے، کہیں ہم بد اخلاقی کا نمونہ تو نہیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سارے حالات ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ایک بندے مومن اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے اعمال، اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے اعمال درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا بشارتیں سنائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہا قیامت کے روز میرا جو سب سے محبوب بندہ ہوگا، میرے جو سب سے قریب ترین بیٹھنے والا ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو، بہتر ہو، وہ آدمی بروز قیامت میرا سب سے قریبی ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ کہ جنت میں صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس عمل کی بنیاد پہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ان اکثر ما یدخل الناس النار، قال فم والفرج، زبان کی وجہ سے
اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے، شرمگاہ کا غلط استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈھکیلے گا۔ اور کہا کہ ان اکثری ما یدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ کس عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے؟ کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہا اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ جہاں اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو یہ تقوی ہے، اور حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ آپ کی زبان صحیح استعمال ہو، آپ کا ہاتھ صحیح استعمال ہو، آپ کا کردار اور برتاؤ درست طریقے پر ہو، آپ کا تعامل اپنے کمزوروں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا تقوی جس کے پاس ہوگا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، یہ دونوں اعمال سب سے زیادہ بندے کو جنت میں لے جانے کا۔ کہا یہی نہیں، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، کا سب سے زیادہ جب ہماری نیکیاں توڑی جائیں گی، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، میزان حسنات و میزان سیئات کے پڑوں میں رکھے جائیں گے، تو کہا کہ سب سے زیادہ بدنی جو عمل بندے کا بننے والا ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے اخلاق ہے، اس کا تعامل ہے، اس کا برتاؤ ہے، اس کا کردار ہے، اس کا رویہ اور سلوک ہے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اپنے خادموں اور نوکروں کے ساتھ ہو، اپنے سماج اور سوسائٹی میں رہنے والے بے کس بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہو، اس کی زندگی میں ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کے اندر ذکر کیا، کہا رسول اکرم نے 3 اشخاص کے لیے جنت کی گارنٹی دی، کہا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہا اگر حق پر ہوتے ہوئے آدمی جھگڑا اور لڑائی سے احتیاط اور اجتناب کرتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، حق پر ہے لیکن جھگڑا لڑائی نہیں کرنا چاہتا، اپنے حق سے اللہ کے لیے جھگڑا اور لڑائی سے بچنے کے لیے دستبردار ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا ایسے نیک انسان کے لیے، صبر کرنے والے کے لیے میں جنت کے اطراف اور کنارے کنارے کے حصے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ میری اپنی ضمانت ہے۔ ضمانت کون لے رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بنگلے کی، گھر کی، ایک معمولی سے عمل میں۔ پھر کہا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کا جنت کا جو مڈل کلاس ہے، درمیانی درجہ ہے، اس درجے میں جنت کی گھر کی گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے اتنا دور رہنے والا ہو، جو مذاق اور مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں جنت کا جو مڈل کلاس ہے، اس درجے میں گھر کی گارنٹی لیتا ہوں۔ پھر بھائی اور کریں، پھر اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اس آدمی کے لیے جو اپنے اخلاق درست کر لے، اپنا برتاؤ درست کر لے، اپنا کردار درست کر لے، اپنا تعامل اور اپنی اس باطن کی اصلاح کر کے لوگوں کے ساتھ رویہ اور سلوک صحیح کر لے، اللہ کے رسول نے کہا جنت کا اعلیٰ درجہ جو ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ جو ہے، اس اعلیٰ درجے میں گھر کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اپنانے والوں کے لیے گارنٹی۔ پھر کہا یہی نہیں، اچھے اخلاق کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھی لگے، تکلیف بھی ہو، آپ کے ساتھ غلط بھی کرے، تو بھی آدمی غلطی کے جواب میں غلط طریقہ نہ اپنائے، اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس نفس سے، یہی نفس سے تعلق ہے اخلاق کا، اسی دل سے تعلق ہے اخلاق کریمانہ کا۔ جہاد کریں گے اگر اللہ کی رضا کے لیے تو بدخلقی سے بچ جائیں گے، اور اگر اپنی نفس پرستی کا شکار ہو کر کے رہے تو لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق برا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جو نفس پرست نہ ہو کر کے اپنے نفس سے جہاد کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان کی، کہا ان المومن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کا ایک مومن جو اپنے اخلاق درست کر کے زندگی گزارے، وہ دن بھر روزہ رکھ کر کے اور رات بھر عبادتوں کی حالت میں گزارنے والے آدمی کے مقام اور مرتبے کو پا سکتا ہے۔ کون ہے؟